دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ صفین کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج اور 50,000 کے قریب فوج تھی اور حضرت معاویہ کی فوج آمنے سامنے تھی، اور 11 صفر کو 37 ہجری کو جولائی 29 657 کرسچن ایرا یہ جنگ جو ہے باقاعدہ پورے دن جنگ ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی جنگ ہوئی اور تیسرے دن بھی جنگ جو ہے جاری رہی۔ اس کے بعد عامر بن عاص جو معاویہ کی فوج میں تھے، جو یہ پہلے گورنر بھی تھے، عامر بن عاص معاویہ کے بڑے خاص تھے، یہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے قرآن شریف کی کاپیاں اٹھا کے جو ہے جنگ میں قرآن شریف کی کاپیاں اٹھا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن ابھی موجود ہے، اس سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے بھی وہاں سے آواز آئی کہ قرآن شریف کو سامنے رکھ کے جو ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس بات پر دونوں طرف سے جو آوازیں آئیں تو کچھ عرصے کے لیے لیکن اس میں جو اساس ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ میں کوئی کسی قسم کی نیگوسیشن ہو یا جنگ رکے۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو حضرت معاویہ نے پرپوز کیا کہ انہوں نے کہا کہ 2 آربیٹریٹر ہم دونوں طرف سے بنائیں گے، اور وہ لوگ جو بھی فیصلہ دیں گے قرآن کی اتھارٹی پر جو بھی فیصلہ دیں گے ہم کو منظور ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے آربیٹریٹر بنایا، اور حضرت معاویہ نے عامر بن عاص کو اپنی طرف سے جو ہے آربیٹریٹر بنایا، اور یہ دونوں کو کہا کہ قرآن کے تحت یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ایک فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد دونوں پابند ہو گئے۔ اس کے بعد اسی دوران میں کوفہ میں ایک ڈیٹیچمنٹ جو تھی، 12,000 لوگ جو تھے، وہ حضرت علی کی فوج کے لوگ جو تھے حصورہ کے مقام پر وہ الگ ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ معاویہ نے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، اس لیے وہ لوگ جس میں کہ حصورہ کے مقام پر جو رنگ لیڈر تھے، چیف تھے کوفہ کے کلین کے، جیسے کلین کا جو ایک قبیلہ تھا، تمیم کا قبیلہ تھا، بکر کا قبیلہ تھا، ہمدان کا قبیلہ تھا، انہوں نے وہ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ معاویہ نے انکار کیا ہے، خلیفہ کی بیعت سے انکار کیا، اس لیے وہ مسلم نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ پہلا دستہ جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا۔ یہ پہلی جو ہے آپ یہ کہیں کہ اسلامی فوج میں پہلی جو یہ ڈس انٹیگریشن ہوئی کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اسلامی فوج سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ایوارڈ ہوتا ہے شعبان 37 ہجری فیبری 658، جو اپوائنٹڈ آربیٹریٹر سے ابو موسیٰ اشعری اور عامر بن عاص یہ ملتے ہیں دمل الجندال کے مقام پر ملتے ہیں، 400 فالوور کے ساتھ، دونوں طرف سے 400 فالوور کے ساتھ ملتے ہیں ان پہ۔ اور جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، اور نئے خلیفہ کا الیکشن ہونا چاہیے۔ تو اس بات پہ جو ہے دونوں فیصلہ ہو گئے، دونوں جو ہے وہ راضی ہو گئے، اور یہی فیصلہ جو ہے انہوں نے کیا۔ اور جب یہ دونوں باہر آئے تو عامر بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ آپ جو ورڈکٹ ہے وہ ڈکلیئر کر دو ان کے سامنے، اور اس کے بعد عامر بن عاص جو کہیں گے۔ لیکن یہی بات جو ہے موسیٰ بن اشعری نے جو یہ بات کہہ دی کہ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت معاویہ کو اس سے الگ کر دیا جائے اور کسی نئے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں عامر بن عاص نے تھوڑا سا گیم پلان کیا یہاں پر۔ اس نے جو ہے اس بات کو جب اس نے اسے یہ بات کہی کہ معاویہ کے بارے میں، جو کہ یہ معاملہ خلیفہ کے بارے میں، اس لیے معاویہ اور حضرت علی کا نام لیا گیا، چونکہ معاویہ گورنر تھے، گورنر کا معاملہ نہیں تھا، یہ خلیفہ کا معاملہ تھا، اس لیے معاویہ کی وہ ہمیشہ تائید کریں گے، وہ گورنر ہی رہیں گے۔ تو مختصراً اس فیصلے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، چونکہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور معاویہ نے جو ہے کوئی سبمٹ نہیں کیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد تقریباً
معاویہ نے 40 ہجری تک جو ہے اپنے آپ کو امیر المومنین کے خطب سے کام کتاب استعمال نہیں کیا، چونکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور معاویہ نے اس کے بعد یہ جنگ ویسی کی ویسی رہی، وہیں رک گیا سارا سلسلہ، لیکن 40 ہجری تک اس نے امیر المومنین کا کتاب جو ہے اپنے ساتھ نہیں لگایا، چونکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد خوارج کے ساتھ جو ہے باقاعدہ بیٹل ہوتی ہے، خوارج کے ساتھ 37 ہجری میں ہوتی ہے۔ جب یہ معاملہ یہیں پر، تو خوارج نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ خوارج کے کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جو 12,000 لوگ پہلے نکل چکے تھے، الگ سے وہ نکل چکے تھے، تو یہ وہیں 12,000 لوگ تھے جو کہ حضرت علی سے حرورہ کے مقام پہ الگ ہو گئے تھے، جن کو کہ الحرورہ کہا جاتا تھا۔ تو ووٹ خارج کا مطلب یہ تھا کہ یہ حضرت علی کے حرورہ کے مقام پر الگ اس لیے ہوئے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی کو کہتے تھے کہ یہ جو معاویہ ہے یہ کافر ہے، چونکہ انہیں حضرت علی کی باقاعدہ وہ تائید نہیں کی۔ لیکن اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ بے شک انہوں نے ہماری تائید نہیں کی، لیکن وہ مسلمان ہی ہیں، اور اس پر انہوں نے جو ہے انہیں وہاں سے لے کے پھر بصرہ میں، کوفہ میں، پھر تگریس کے مقام پر تو بہت سارا جو سلسلہ اسلامی فوج کے خلاف کیا، لیکن کچھ تو اسلامی فوج نے ان کو ڈائلیوٹ کر دیا، کچھ لوگ جو ہے الگ ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں مل کے جو ہے وہ ختم ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں چھپے رہے اور اپنا جو ہے کام جو ہے وہ خلاف کرتے رہے۔ جب یہ مہربان کے مقام پر جب ان کی ڈیفیٹ ہوئی، جب خوارج کا جو سلسلہ ختم ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر جو اپنا ذہن بنایا کہ وہ سیریا کے اگینسٹ پھر مارچ کریں گے، اور اس میں جو ہے پہلے وہ کوفہ جائیں گے، وہاں وہ پورا ساز و سامان کا دوبارہ وہ تیاری کریں گے، اس کے بعد سیریا پہ حملہ کریں گے۔ تو لیکن اس میں جب کوفہ میں پہنچے تو اس وقت آرمی آرمی میں کوئی اتنا جذبہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ سیریا کے خلاف لڑیں، یا ان میں وہ سپرٹ ختم ہو چکی تھی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ مسچیف بھی تھی، کچھ لوگوں کے بیچ میں مسچیف بھی تھی کہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے، کچھ آرمی میں بد نظمی پھیلا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب دوبارہ جنگ ہو۔ اور ادھر سے ایجپٹ میں معاملہ جو ہے بڑا گرم ہو گیا، ایجپٹ میں بہت سارے لوگ جو خلاف ہو گئے اسلامی حکومت کے خلاف، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایجپٹ کا معاملہ جو سامنے آ گیا تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے ایجپٹ میں معاملہ حل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیس کو جو ہے گورنر ایجپٹ کا بنایا تھا، لیکن وہ بڑے نرم دل تھے، بڑے ہی بڑے ہی نرم دل تھے، وہ وہاں پر پوری طرح انفلوئنس نہیں کر سکے، وہاں کے ماحول کو وہ پوری طرح کر نہیں سکے۔ تو اس کے بعد حضرت علی کے پاس جو ہے انہیں ریکال کے لوگوں نے کچھ شکایت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ریکال کیا، اور وہاں پر محمد بن ابوبکر کو جو ہے گورنر ایجپٹ بنایا، جو کہ 37 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور لیکن اس وقت پورے ایجپٹ میں جو تھی ریبیلین اپوزیشن جو بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور ادھر سے معاویہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے عامر بن عاص کو کہا کہ وہ ایجپٹ پہ حملہ کریں، اور حضرت علی چونکہ اس وقت فار میں بہت دور دراز علاقے میں تھے، اور استار جو تھے انہوں نے ری انفورسمنٹس کی، انہوں نے فوج لے کے جو ہے ایجپٹ کے گورنر کے ساتھ جو ہے وہ ری انفورسمنٹ کیا، لیکن معاویہ اس میں حاوی ہو گیا۔ معاویہ نے جو اپنی فوج کشی کرنے کے بعد ایجپٹ پہ حملہ ہو گیا، اور ایجپٹ جو ہے معاویہ کی زیر کنٹرول آ گیا، اس سے اسلامی ریاست کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ اور 38 ہجری میں بصرہ کے مقام پر اور ابن عباس گورنر تھے وہاں پر، ابن عباس گورنر تھے وہاں پر، اور مقام پہ گھومنے سے انہوں نے ان کے جو اسسٹنٹ تھے ایک زیاد کو علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ چیفس کو کہا، مطلب وہاں پر بھی ہنگامہ شروع ہو گیا، بصرہ میں بھی ہنگامہ شروع ہو گیا، لیکن وہاں پر بھی جو ہے یہ بھی معاویہ نے جو ہے وہاں پر جو ہے اپنی فوج کشی کر کے اس کو بھی اپنے زیر استعمال کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑے علاقے جو تھے اسلامی ریاست کے، جو کہ حضرت علی کے ہاتھ سے چلے گئے۔ تو یہ اس کے بعد حضرت علی اس کے بعد یہ جو خوارج کا معاملہ تھا جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا،
کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یا معاویہ کے خلاف، وہ ہر ایک کے خلاف تھے، انہوں نے کوششیں جاری کی، اور اس پر جو ہے انہوں نے ایک دن فیصلہ کر لیا خوارج نے کہ ایک دن وہ تمام لوگوں کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہم جان لیں گے۔ اس طریقے سے خوارج کے 3 آدمی جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی دن جمعے کے دن وہ دمشق میں جائیں گے، کوفہ میں جائیں گے اور فسٹاٹ میں جائیں گے، اور وہاں جا کر وہ صبح کی نماز میں جا کے وہ ان تینوں آدمی کو قتل کریں گے۔ عامر بن عاص جو تھے وہ اس وقت بیمار تھے، وہ اس دن مسجد جا نہیں سکے، ان کی جگہ دوسرا شخص قتل ہو گیا۔ اس کا دمشق میں معاویہ جو تھے وہ زخمی ہو گئے، بڑی بری طریقے سے زخمی ہو گئے، لیکن بعد میں وہ ریکور ہو گئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو خوارج نے جو اپنا آدمی بھیجا تھا وہ عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ابن ملیجہ۔ تو عبد الرحمن اس نے اور بھی 2 آدمی اپنے ساتھ کر لیے، جن کو کہ کہا کہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کریں گے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح نماز کے لیے آئے تو یہ تینوں جو ہے ہم پہ جو ہے عبد الرحمن ابن ملجان اور 3 آدمی جو ہے جو بعد میں اریسٹ بھی ہو گئے، ان تینوں آدمی نے جو ہے حضرت علی کو وہاں پر قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مارٹرڈم جو تھا 17 رمضان کی 17 تھی، اور 40 ہجری کا واقعہ 25 جون 661۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے جو ہے قتل کر دیا، اور وہ سلسلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ تھا وہ بھی ویسے کا ویسے رہ گیا، اور اس طریقے سے 4 خلفائے راشدین کا دور جو ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 63 سال تھی، 4 سال 9 مہینے جو انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین میں یہ جو ہے آخری خلیفہ تھے، اور ان کے دور حکومت میں بھی وہی چیزیں تھیں، وہ ہر چیز جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں شروع ہوا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا، وہ تمام چیزیں ویلفیئر اسکیم وہی سلسلہ آگے رہا، وہی سادگی، وہی چیزیں جو قائم دائم رہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ورثے ملا تھا، اور وہ لوگوں کو جو ہر قسم کی جو وہ سہولتیں، ویلفیئر اسکیم، ہر چیز۔ لیکن چونکہ یہ حضرت علی کا دور، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ انٹرنل ڈسٹربنسز بہت زیادہ رہیں، اور باہر کی اتنی ڈسٹربنس نہیں رہی، ودن اسلامی ریاست میں ہی جو آپس میں ٹینشن پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی زیادہ پریشانی کرنی پڑی۔ لیکن حکومتی طور پر ان کی سادگی، ان کی قابلیت، ان کی مہارت، اور جنگی جو ان کا جو ڈیئرنگ تھا، جو بہت بڑے بہادر انسان تھے، اس کی جو میں نے آپ کو پہلے ہی باتیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا اس کے بعد صحابہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، یا ان کے اپنے دور میں، جیسے انہوں نے جنگی مہارت کا جو اپنا سکہ جمایا تھا، وہ قابل تعریف تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو ہے ان کا خلیفہ کا وقت جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے 661، یعنی میں نے کہا آپ کو 661 40 ہجری کو، اور اس طریقے سے خلفائے راشدین کا یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ 200 ساتھ ہوئی چند باتیں، بڑی مختصر الفاظ میں بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں ان میں بتانے کے قابل، لیکن چونکہ یہ چھوٹا سا ویڈیو ہوتا ہے جس میں کہ زیادہ باتیں بتا نہیں سکتے، لیکن اہم نوعیت کی باتیں آپ تک بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے اسلامی دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں کس طریقے کی حکومت ہوئی، کس طریقے سے لوگوں نے پریشانیاں اٹھائیں، کس طریقے سے لوگوں نے جنگیں کی، کس طریقے سے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دے دیں۔ تو یہ چند باتیں آپ ضرور ان کو اس ویڈیو کو سنیے، کمنٹ کیجئے، جہاں کہیں غلطی ہو میں معذرت کا ہوں، اور جہاں کہیں اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہو آپ کمنٹ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔